مقدس اور پاک ہستیوں کے مشکبار تذکرے پر مشتمل ایک نئے سلسلے قصص الانبیاء کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ کوئی تحقیقی یا علمی پروگرام نہیں ہے، بلکہ عام فہم انداز میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات زندگی اور ایمان افروز واقعات و قصص پیش کرنے کی ایک کوشش ہے، تاکہ ہر طرح کے سامعین کو انبیاء کرام کے بارے میں بنیادی باتوں کا علم ہو۔ اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر سے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران اور متعجب تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑے اور فساد کریں گے، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت کو معلوم کرنے کے غرض سے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح و حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ نے برحمک ربک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، ان میں روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدے کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے ان چیزوں کے جو تو نے ہمیں سکھا دی ہیں، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بحث سے اتر جا، تجھے حق نہیں تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرمائی، تو اس نے کہا، میں اب تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں اور نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا فرمایا جب وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے پر دونوں پر جنت میں کسی بھی حصے پر جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بےقرار بھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں مسودہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے
منع فرمایا کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر راضی نہیں تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ پھر ان دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی صدرگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ تعالیٰ کی پکار سنی تو ہمارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنے خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور پھر وہیں پر پیدا ہونا۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت انہی پتوں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو آپ نے فرمایا، اب میں ان کا کیا کروں؟ تو عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بیج زمین پر بو دیے، وہ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی اور پھر دانوں کو بوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی اور اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کی علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ وزاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوید سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے کر دی جاتی اور دوسرے والے لڑکے کی شادی پہلے والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ قابیل اور اس کی بہن اکلیمیہ پیدا ہوئیں، دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اکلیمیہ کی شادی حابیل سے اور یہودا کی شادی قابیل سے کرنا چاہی، مگر قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اکلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن وہ باضد رہا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے فرمایا، تم دونوں اپنی قربانی کو کوہ صفا پر لے جاؤ، اللہ کے حکم سے آگ آئے گی جو حق کا فیصلہ کر دے گی۔ دونوں اپنی قربانی لے کر جبل صفا پہنچے، چونکہ حابیل حق پر تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس پر قابیل حابیل کا جانی دشمن ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے اسے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔
قرآن پاک میں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا کہ افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی کیا گزرا ہوں کہ اس کوے کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ بہت پشیمان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا اور اپنے بچوں سے فرمایا مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے آپ کی روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گڑھا کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال بیان کی گئی ہے۔ واللہ عالم۔